عمران خان نے اداروں اور شخصیات پر پھر وار کیا ہے۔ سادھوکی میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے چوروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم پر چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا۔ معاف کرنا، ہم اور قوم آپ کے ساتھ نہیں۔ اعظم سواتی نے آرمی چیف پر تنقید کی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اعظم سواتی پر ایسے تشدد کیا گیا جیسے کوئی دہشت گرد ہو۔ آج پاکستان میں انسانوں کا نظام نہیں ہے، جانوروں کا نظام ہے۔ انسانوں کے نظام میں انصاف ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کو تشدد کی اعظم سواتی کے اوپر، شہباز گل کے اوپر ننگا کر کے تشدد کیا ان کے اوپر۔ شرم آنی چاہیے جو اعظم سواتی سے کیا گیا۔ ایک 75 سالہ سینیٹر، اس کے اوپر انہوں نے اس کے پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، اور اس کا کیا جرم تھا کہ اس نے ٹویٹ کر دی جس میں اس نے تنقید کر دی آرمی چیف کی۔ تو ان سے قیامت آ گئی تھی۔ یہ سارے چوروں کو اوپر اٹھا کے اور ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چوروں کا ساتھ دینا ہے تو معاف کرنا، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ قوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہمیشہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور قوم ان چوروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بار پھر سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں اور شخصیات پر کھلے عام تنقید کی گئی ہے، وار کیا گیا ہے۔ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب۔ جس طرح میاں طاہر صاحب نے بھی کہا ہے اور یہ دکھ بھی رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو خوش ہو ہی رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہمارا امیج بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ مجھے گزارش یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو کچھ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا وہ بالکل درست ہے۔ اس کا کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنڈے کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی فوج کی تصدیق کریں، اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائیں کہ اس کی تصدیق ہو، اور یہی کام وہ بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور دنیا کو تکلیف اس لیے ہے، خاص طور سے ہندوستان کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ کسٹوڈین ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ اگر آپ ریکال کریں تو ہندوستان میں بھی جو اجیت صاحب تھے، ان کے اجیت ڈوول، انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا رکھا ہوا تھا پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر گند اچھالنے کا، اور $1 ارب کا فنڈ تھا سال کا۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ عمران خان صاحب اپنی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے فوج کے اوپر جو الزام دھر رہے ہیں اس سے وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو شرم اس لیے نہیں آتی ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ میں پلا نہیں ہوں، آپ پلے نہیں تو جوان انہی کے ہاتھوں میں ہوئے ہیں، اور بڑھاپا بھی آپ کو انہی کے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے، آپ کا یہ خواب کہ آپ ملک کے اقتدار میں کبھی پرائم منسٹر بن جاتے، خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں فوج کے بوٹ نہیں پالش کرتا، آپ نے بوٹ پالش کیے جنرل مشرف سے، کس کو معلوم نہیں ہے؟ آپ اس کے جو ریفرینڈم تھا اس کے چیف کوآرڈینیٹر تھے، یہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ جنرل مشرف نے ایک بار یہ کہا تھا میرے بس میں ہو تو میں ملک اس کے سپورٹ کر دوں، وہ کون تھا؟ آپ ہی تھے۔ تو اس لیے آپ جو بوٹ پالش کرنے کی بات کرتے ہیں نا، کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بقول آپ کے بوٹ پالش کرتے ہوں گے، لیکن وہ دن کی روشنی میں جاتے ہوں گے۔ آپ کی طرح سے رات کے اندھیروں میں جا کے آپ کیا پالش کرتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ آپ یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، صبح اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، آپ کا کوئی دین دھرم ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی، وقت کی قلت ہے، اور ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی اس حوالے سے رائے جان لیتے ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بار بار اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے، کیا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ واقعی وہ کسی ایجنڈے کے تحت یہ سب کر رہے ہیں؟
دیکھیں طریقہ واردات بتانے والے بہتر جانتے ہیں کہ واردات کیسے کی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب اس واردات کو دیکھ ہی چکے ہیں فرسٹ ہینڈڈ، جو ان کے لیے جس طرح سے پارٹی کو پروان چڑھایا گیا، لوگوں کو جہاز میں لایا گیا، ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا، ہماری پارلیمنٹ میں ان کو حکومت ملی، ان کو اتحادیوں کا ساتھ ملا، یہ تو وہ خود بھی بتا چکے ہیں کہ کس نے کیا، یہ وہ خود بتا چکے ہیں۔ یہ جو بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے، یہ پہلے سے چل رہا تھا معاملہ، کہ کبھی ان کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا فاسٹ ہو جاتے ہیں کرٹیسزم میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات فائنل ہو گئی کہ جی وہاں مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کی نہیں سنی جا رہی، تو پھر ایک نیا جو وسیلہ ہے وہ اپنایا گیا، اور میں بہت کنڈیم کرتی ہوں جو عادل فاطمی صاحب کے ساتھ کیا۔ بالکل واضح لفظوں میں کرٹیسزم ہوتا ہے، برداشت کرنا چاہیے، لیکن ایک پارٹی جو رہنما ہے وہ پارلیمنٹ سینٹ میں موجود ہیں، ان کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے ذرا سا گریز کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس کی شدید لفظوں میں مذمت میں کرتی ہوں۔ لیکن آپ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانے کے لیے اس ملک میں ایک عجیب دور لگی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، جب ان کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کوئی لیجسلیشن کیوں نہیں کرتے، کوئی قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ آرمی چیف چاہے کوئی بھی آئے، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، اس کو کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جمہوری حکومتوں کو کہ وہ ان میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی آئے آپ کو فرق نہیں پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرات لاحق ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے یا یہاں پر ون سائیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، لیکن لیجسلیشن یہ کرتے نہیں ہیں اور اپنے جی آپ کو طاقتور یہ بناتے نہیں ہیں، مزید کمزور اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جی کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں، اپنی اپنی غلطیاں ہیں، سب بھگت رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تو ابھی اور بھی بھگتیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو گریز کرنا چاہیے اس طرح کی گفتگو کرنے بالکل، سے۔ ان سب تمام تر معاملات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ ملک کی بقا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بار پھر سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں اور شخصیات پر کھلے عام تنقید کی گئی ہے، وار کیا گیا ہے، کیا کہیں گے ان کے اس بیان پر آپ؟ یہ تو اب جی معمول ہے، اور پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر پوری طرح میں اس کا ترجمہ کر سکوں، کہ ہاتھوں سے دی گئی گانٹھوں کو دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے بعض اوقات۔ یعنی کہ جو بعض اوقات آپ ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جس کو آپ کو صحیح کرنے کے لیے پھر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پاپڑ بھی ایسے کہ جیسے کبھی ایسا ہوا ہی نہ ہو۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اب وہ گلے کو آ رہا ہے، لیکن بڑی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے زیادتی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پاپولر، مانتے ہیں پاپولر لیڈر ہے، کسی پاپولر لیڈر کو قانونی طریقے سے نکالا گیا، پہلی دفعہ آئین کا رستہ اختیار کیا گیا اور انہیں ووٹ آؤٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی کیس چلا ہے، الیکشن کمیشن میں چلا ہے، تو وہ بھی پراپر کیس چلا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہیسٹ نہیں ہے، کوئی کسی نے مداخلت نہیں کی، کوئی مانیٹر جج نہیں مقرر ہوا، کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، اور کوئی واٹس ایپ کال پہ کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، کوئی عدالتوں کے چکر نہیں لگائے گئے، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، کوئی خوف کا عالم پیدا نہیں کیا گیا، کوئی ٹی وی پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہوا، اور اس کے باوجود اگر وہ ان کو شکایت ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور ان کے دیکھیں، ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ کا، اب اس میں کیا غلط بات کی ہے الیکشن کمیشن نے، ایک میرٹ پہ فیصلہ آیا ہے، اب فارن فنڈنگ کی بات ہے تو ہر چیز سامنے ہے، اس میں منی لانڈرنگ ثابت ہو رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کو استعمال کیا گیا، جس طرح سے لوگوں کو صنعت کاروں کو استعمال کر کے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے باہر سے آئے، اور پھر وہ پیسہ خرچ کہاں ہوا،